قبر میں جب انسان مر جاتا ہے تو دفن کر دیا جاتا ہے انسان کو، تو گناہگار انسان، فاسق و فاجر انسان جو ہے، اس کو جب فرشتے مارتے ہیں تو ان کے پاس کیا چیز ہوتی ہے مارنے کے لیے؟ اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے پاس وہ جو گرز جو ہے، جو ہتھوڑا جو ہے، جو چیز جو ہے مارنے کے لیے، وہ لوہے کی ہے۔ اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک کتاب الجنائز میں یہ حدیث پاک ہے، 1308 نمبر حدیث ہے، اور بخاری شریف میں مختلف مقامات پر یہ حدیث ہے، اور سیاستہ میں عام یہ حدیث مل جاتی ہے کتاب الجنائز میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولى عنہ اصحابہ، تو اس کے دوست احباب لوٹ جاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو جو قبر میں میت جو ہے ان کے قدموں کی، جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے کہ وہ جا رہے ہیں مجھے دفن کرنے والے، جنازہ پڑھنے والے۔ آتاہ ملکان، دو فرشتے آ جاتے ہیں، فَيُقْعِدَانِ ہی فَيَقُولَانِ، تو وہ بٹھاتے ہیں اس کو، وہ دونوں فرشتے، اس میت کو، اس مردے کو، انسان کو، اور دونوں کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بتا تو کیا کہتا تھا اس مرد کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، جو مومن ہے وہ ایمان کی حالت قوت ایمانی سے پہچانے گا۔ حدیث کی شرح میں ہے کہ وہ اپنی قوت ایمانی، تابع داری، فرما برداری، اطاعت رسول کرنے کی وجہ سے پہچان لے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ کہے گا، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ یہ تو اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، تو فرشتے کہیں گے، دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ تھا دوزخ، تو اب بچ گیا ہے، تو نے رسول پاک کی پہچان کی ہے، تو نے حضور علیہ السلام کو پہچان لیا ہے۔ تو فرمایا پھر اسے دکھایا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ تھا دوزخ۔ قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنۃ، اب تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا ہے اور جنت کا ٹھکانہ عطا کر دیا ہے۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وہ دونوں دیکھے گا، جنت کو بھی اور دوزخ کو بھی، اور اللہ کا یعنی وہ شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ قال وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، منافق کافر انسان، فَيُقَالُ لَهُ، اسے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فِي هَذَا الرَّجُلِ، کہ تو اس مرد کو کیا کہتا تھا؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، وہ کہے گا میں تو نہیں کچھ بھی کہتا تھا، میں تو وہی کہتا تھا، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، جو لوگ کہتے میں تو نہیں جانتا، لا أدری، میں نہیں جانتا۔ فَيُقَالُ لَا أَدْرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، تو فرشتے کہیں گے تو نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ تو قرآن کو جانتا نہیں، تلاوت کیوں نہیں کرتا تھا؟ یعنی تو قرآن پڑھتا، تو پہچان لیتا، دین کے احکامات، دین کے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان، اللہ کے نبی کو پہچانتا۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، تو پھر لوہے کا جو ہے، گرز جو ہے لوہے کا، اس سے اس کی پٹائی کریں گے، ماریں گے، اور ماریں گے وہ گرز۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً، فرمایا پھر اتنی چیخیں وہ مارے گا، يَسْمَعُهَا مِنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، تو اس کی چیخیں جو ہیں، وہ چیخیں اس کی شدت کی، جو تکلیف سے جو چلانا ہے، فرمائے سوائے جنات کے اور انسانوں کے سب جو قریب سننے والے ہیں، وہ سارے کے سارے سنیں گے کہ اس کو لوہے کی گرز، جس کی جو ہے شامت آ گئی ہے۔ تو قبر میں یہ حالت ہوتی ہے کفار کی، مشرکین کی، منافقین کی۔
تو ہم مسلمان ہیں تو مسلمان سچے اور پکے ہم بنیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر نماز، کلمہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ تو کلمہ تو پڑھ لیا، نماز کی پابندی، جو صاحب جائیداد جو غنی ہیں وہ حج کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، روزے رکھیں، یہ بنیادی احکام ہیں۔ جو انسان اسلام کی بنیاد پر ہی قائم نہیں ہے وہ کیسا مسلمان ہے؟ تو اس کی کیا حالت ہوگی قبر میں؟ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔